السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کے ہم نے 14 پارے الحمدللہ مکمل کر لیے۔ آج کی کلاس میں قرآن مجید کا 15واں پارہ ہم اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پارہ انتہائی خاص پارہ ہے اور اس کی پہلی آیت ہی بہت خوبصورت ہے۔ یہ پارہ معجزات کا پارہ ہے اور یہ پارہ حقوق کا پارہ ہے۔ اس کا آغاز اس عظیم سفر معراج سے ہو رہا ہے جس نے زمین اور آسمان کے فاصلے مٹا دیے۔ آج ہم نہ صرف معجزات پڑھیں گے بلکہ یہ بھی سیکھیں گے کہ ایک بہترین انسان اور معاشرہ کیسے بنتا ہے۔ تو آئیے ایک ایک آیت کو دل کی گہرائیوں سے سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل اس میں جو ہے وہ پہلے ہے اور اس کے بعد سورہ کہف آتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سے 111 تک آیت، اس پارہ کی جو پہلی آیت ہے اسی میں سفر معراج کا ذکر موجود ہے، یعنی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی سیر کروائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا تاکہ اپنی نشانیاں دکھائے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا عظیم اظہار ہے جہاں وقت اور فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروانے کے لیے خصوصی پروٹوکول دیا۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے یعنی دنیاوی زندگی میں آسمانوں کی سیر کی، جنت اور جہنم کے مشاہدات کیے اور اللہ تعالیٰ نے خاص عزت و عظمت سے بخشا۔ جیسا کہ ایک طاقتور بادشاہ اپنے کسی خاص وفادار کو سلطنت کی سیر کرواتا ہے، ویسے ہی اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ تو اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بہت ہی خوبصورت معجزہ تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں نیکی اور بدی کے بدلے کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نیکی کی تو اپنے ہی بھلے کے لیے کی، اور اگر تم نے کوئی برائی کی تو وہ بھی تمہارے اپنے ہی لیے تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری نیکی یا گناہ کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو اپنا فائدہ ہے، اس میں دنیا اور آخرت سنور جائے گی، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو خود کو آگ میں دھکیل رہا ہے، اس میں اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ کائنات کا یہ اصول ہے کہ انسان جو بیج بوتا ہے نا وہی کاٹتا ہے، تو آپ کا ہر عمل لوٹ کر آپ کے ہی پاس آئے گا۔ جیسے آپ کسی ایک دیوار پر کوئی بال یا گیند جو ہے وہ مارے تو وہ پلٹ کر آپ ہی کے پاس آتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ خیر کریں گے تو آپ کی طرف خیر ہی لوٹے گی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں تو اس کا عذاب یا اس کی جو مصیبتیں یا مشکلات آئیں گی وہ بھی آپ ہی کے لیے ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ نیکی یا گناہ تمہارے اپنے اختیار میں اور اپنے لیے کرنا ہے، اور جب پتہ ہو کہ مجھے اس چیز کا اتنا نقصان ہوگا میرے ہی لیے ہے تو وہ انسان کرے گا ہی کیوں۔ تو آج سے اپنے دل سے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم تمام گناہ کے کاموں کو اور اللہ کو ناراض کرنے والوں کو چھوڑتے ہیں۔ اسی رمضان میں ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیسے یہ رمضان گزر رہا ہے ہماری پوری زندگی کو اسی طرح ایمان سے بھرپور بنا دیں اور اسی طرح قرآن کو سیکھنے والا اور سمجھنے والا بنا دیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ انسان کی جلد بازی کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان برائی کی دعا ایسے کرتا ہے جیسے بھلائی کی کرنی چاہیے تھی، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ یعنی کہ ہم اکثر نادانی میں ایسی چیزیں مانگ بیٹھتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، جب دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں، کتنی ایسی دعائیں ہیں کہ جو لوگ جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے، حالانکہ ان کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اس قدر جلد باز ہے کہ جلدی جلدی کر رہا ہے کہ برائی کی چیز بھی اپنے لیے بھلائی کی طرح جلدی جلدی مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ چیز آپ کو نہیں دیتے جس طرح ایک ماں اپنے بچے کا خیال کرتی ہے۔ اب بچہ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز جیسے کوئی کینچی ہے، کوئی چھری ہے، کوئی آگ ہے، کوئی ایسی چیز ہے وہ اس کی طرف لپکتا ہے، لیکن ماں اس کو فوراً پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ اب بچہ رونے لگ جاتا ہے، چیخنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کی ماں اس کو روتے ہوئے چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ماں جانتی ہوتی ہے کہ یہ چیز جس کو کھلونا سمجھ رہا ہے، چمکیلا سمجھ رہا ہے، یہ چیز اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اس کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے وہ وقتی چاہے روتا بھی ہے بچہ لیکن ماں اس کو ان چیزوں سے بچا رہی ہوتی ہے۔ اور بچہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں چاہ رہا تھا کھیلنا جس چیز سے، میری ماں نے مجھے کھینچ لیا۔ تو یہی وہ ایک مثال سے آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس چیز سے بچا رہے ہوتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور ہم وقتی طور پہ رو رہے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز مجھے کیوں نہ ملی۔ تو توکل اللہ پر کرنا سیکھیں کہ جو آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور جو نہیں ملا وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا۔
جب یہ چیز آپ نے سمجھ لی تو انتہائی سکون ہو جائے گا آپ کی زندگی میں. کئی ایسی چیزوں کے لیے انسان بھاگ رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے، جو کہ اس کے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہوتی اور بعد میں خود پریشان اور ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی نقصان ہوتا، میرے لیے اللہ نے میری حفاظت فرما لی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں نامہ اعمال کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کے گلے میں لٹکا دی ہے جب ہم قیامت کے دن ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح نکالیں گے. یہاں اس سے مراد اعمال ہیں، یعنی نامہ اعمال ہر ایک انسان کے پاس لٹکا ہوا ہے کہ وہ نیکیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ہماری ہر حرکت، سوچ، نیت ریکارڈ ہو رہی ہے. قیامت کے دن کوئی بیرونی گواہ نہیں، بلکہ ہمارا اپنا ریکارڈ جو ہوگا وہ ہمارے سامنے ہوگا. جیسے CCTV کیمرہ جو ہے وہ ہر حرکت ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. تو سبق یہ ہے اس میں ہمارے لیے کہ تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے بچیں، کیونکہ جو اللہ کی ریکارڈنگ ہے نا وہ جاری ہے. انسان دوسروں سے تو بچ سکتا ہے لیکن اللہ کی نظر سے کیسے بچے گا؟ تو اس لیے اپنی تنہائیوں کو صاف رکھیے. کوئی کسی کے خلاف ایسی پلاننگ مت کیجیے جو کوئی دوسرا نہیں جانتا لیکن آپ جانتے ہیں. آپ کا اللہ جانتا ہے. ایک ایک نیت، ایک ایک سوچ، ایک ایک حرکت، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. اور جس انسان کا اس چیز پر عقیدہ قائم ہو جاتا ہے کہ میرا ہر حرکت، میرا ہر عمل اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، تو وہ انسان پھر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا کہ یہ تو پکا پکا لکھا جا رہا ہے. فار ایگزامپل کوئی کسی جاب پہ ہوتا ہے اور اس کو پتا ہو کہ میری ایک ایک غلطی یا ایک ایک حرکت جو ہے وہ لکھی جائے گی اور بعد میں اس کا نقصان مجھے جو ہے اس کا ازالہ کرنا ہوگا، یا تو میری تنخواہ کٹ جائے گی یا مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا. تو سوچیں کہ وہ انسان وہاں پہ کام کے دوران اپنے اچھے عمل پہ بھی 10 دفعہ نظر کرے گا کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو انسان کا اتنا ڈر ہے، لیکن انسان کے خالق کا ڈر کیوں نہیں، جس نے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ آپ کے 2 راستے رکھ دیے، جنت بھی ہمیشہ کے لیے اور جہنم بھی ہمیشہ کے لیے. اب اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کون سا چننا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ذاتی ذمہ داری کا ذکر فرماتے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا. کوئی باپ بیٹے کا یا کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا گناہ اپنے سر نہیں لے سکے گا. تو ہمیں اپنے فیصلوں کی ذمہ داری خود لینی ہوگی. یہ عذر نہیں چلے گا کہ میں نے ماحول کی وجہ سے یا فلاں کے کہنے پر گناہ کر لیا تھا، کسی نے کہہ دیا تو آپ نے کیا تو خود نہ، تو آپ سے مواخذہ ہوگا. اچھا، اسی طرح ایک بہت ہی مشہور بات ہے کہ اگر جو ہے وہ والدین جو سلوک کرتے ہیں اولاد بھی وہی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر بالفرض ایک والد نے اپنی جوانی میں کوئی گناہ کیا یا کچھ برا سلوک کیا کسی کے ساتھ، جو کچھ بھی کیا، اب وہ کہا جاتا ہے کہ اولاد یا اس کی بیٹی سے یا اس کے گھر والوں سے اس کا بدلہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، یعنی مکافات عمل جس کو کہا جاتا ہے. تو اس طرح کے عقیدے بنانا اور اس طرح کی باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا رد فرما رہے ہیں کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بھئی والد نے گناہ کیا تو بچی کیوں اس کا عذاب بھگتے گی؟ بھائی نے کیا تو بہن کیوں بھگتے گی؟ کسی اور نے کیا تو دوسرا کیوں بھگتے گا؟ تو یہ بات بہت مشہور کر دی گئی ہے کہ باپ یا بھائی جو کرے گا اس کی بہن یا بیٹیوں سے اس کا بدلہ لیا جائے گا. یہ انتہائی جھوٹی بات ہے. کوئی کسی دوسرے کے عذاب نہیں بھگتے گا. ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے. ہر ایک کا گناہ یا نیکی اس کے اپنے اعمال میں ہے، کسی دوسرے کی نہیں. ہاں، دوسرے کا اس صورت میں ہے کہ اگر کسی ایک بندے نے کوئی برائی کا راستہ دکھایا یا اچھائی کا راستہ دکھایا یا کوئی ایسا کام کیا اور اس کو دیکھا دیکھی اس کے کہنے پر دوسرے لوگوں نے بھی وہ کام کیا، تو اب ان سب لوگوں کا گناہ بھی اس بندے کو جائے گا جس نے ایجاد کیا تھا. تو کوئی بھی گناہ کا کام ہے، کوئی بھی ایسا عمل ہے، اگر کسی دوسرے سے شیئر کیا، کسی دوسرے کو بتایا یا کسی اس کی وجہ سے دوسروں نے کیا تو اس کے گناہ کا ذمہ دار وہ ہوگا. لیکن اگر کوئی ایک اپنے ذاتی گناہ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی کہتا ہے کہ دوسرے کو ہوگا، تو ایسا بالکل نہیں ہے. اسی طرح نیکیاں کرنے والا، اچھائی کا حکم دینے والا، جتنے لوگ اس کی وجہ سے نیک بنیں گے یا جتنے لوگ اس کی وجہ سے عمل کریں گے، اس کا ثواب بھی اس کو پہنچے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 اور 19 میں بیان فرماتے ہیں کہ دنیا بمقابلہ آخرت، جو صرف دنیا کی طلب رکھتا ہے ہم اسے یہی دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں جہنم ہے، اور جو آخرت کی کوشش کرتا ہے وہی کامیاب ہے. دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. جو صرف عارضی فائدے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ دائمی سکون کو کھو دیتا ہے. یہ دنیا عارضی ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے. انسان کو کوئی اللہ یاد نہیں ہے. اپنی بھاگ دوڑ دنیاوی کاموں میں انسان
انسان اس قدر مصروف ہو چکا ہے کہ اس کا سکون دنیا میں رہا ہی نہیں۔ دنیا میں تو اس نے اپنا سکون خود خراب کر لیا، اپنی روٹین ہی نہیں سیٹ کی، اور آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کا سکون تھا، جہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہونی تھی، جہاں کوئی تھکن نہیں ہونی تھی، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، عیش و آرام کی زندگی ہونی تھی، اس کو اس نے ویسے ہی برباد کر دیا دنیا کی وجہ سے۔ تو بتائیں کہ وہ انسان فائدہ مند رہا یا نقصان میں رہا؟ جس نے کتنی ایسی عورتیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دین کی دعوت دی جائے یا کوئی بات کی جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں ہے، یہ روٹین ہے، یہ کام ہے، بچے سنبھالنے ہیں، اسکول بھیجنا ہے، گھر کے کام کاج ہیں، فیملی بہت بڑی ہے۔ مردوں سے کہا جائے تو جی ہمارے کام ہیں، کاروبار ہے، جاب ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہت ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کے لیے دنیا پہ بھیجا تھا؟ یہ تو ایک ایکسٹرا معاملہ ہے نا آپ کا، کہ اپنے لیے کھانا ہے، کمانا ہے، ایک ایکسٹرا چیز ہے یہ۔ اصل مقصد دنیا میں یہ امتحان گاہ ہے۔ اگر فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ پیپر دینے جاتے ہیں، ایگزامز آپ کے ہو رہے ہیں، اور آپ ایگزامینیشن ہال جو ہے اس میں بیٹھ کر پیپر ہاتھ میں پکڑ لیں، اور اس کے بعد آپ اپنے دوسرے کاموں میں لگ جائیں، کھانا بنانے لگ جائیں، بچوں کو پالنے لگ جائیں، آپ جو ہے وہ جاب کرنے لگ جائیں، آپ کچھ اور کام کرنے لگ جائیں، تو وہ جب ٹائم اس کا ختم ہو جائے گا، جب وہ پیپر آپ کا ختم ہو جائے گا، اس کا ٹائم گھنٹہ تھا، 2 گھنٹے تھا، 3 گھنٹے تھا، اس کے بعد رزلٹ کیا آئے گا؟ کیا اب اس کے بعد اگر رزلٹ آپ کا برا آئے، آپ کو فیل کر دیا جائے، آپ کو سزا دی جائے، تو آپ اس کا قصوروار اساتذہ کو قرار دیں گے کہ میرا ایگزامز لینے والے میرے جو اساتذہ ہیں ان کا قصور ہے کہ مجھے جو ہے وہ انہوں نے پاس نہیں کیا؟ بلکہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ جب پیپر میرے ہاتھ میں تھا، میں انہیں اس وقت اپنے دوسرے کاموں کو سر انجام دیا۔ تو یہی ایک مثال ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یعنی یہ ایگزامز آپ دے رہے ہیں اور یہ ہال ہے ایک۔ اب اس کے دوران آپ ادھر ادھر چلے جائیں اس ٹائم میں، تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ٹائم میں کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس ٹائم میں اپنا جو ہے پیپر اچھی طرح حل کر لیں، اپنا ایگزام اچھا سا حل کر لیں، اور جو ہے اس کے بعد آپ دیں، اور اس کے بعد آپ اپنی ذمہ داریاں سارا دن بے شک کریں، تو اس کے آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ فائدہ ہی ہوگا نا، کہ آپ کو اس کو اچھا سا چیک کیا جائے گا، اگر آپ پاس ہوئیں تو آپ کو پاس کیا جائے گا، آپ کو انعام دیا جائے گا۔ یہی مثال ہے دنیا کی، کہ اگر آپ اپنے آپ کو دنیا میں تنگ کر دیں، دنیا کی طرف مصروف کر دیں، اللہ کے لیے ٹائم ہی نہ نکلے، تو موت کے بعد جیسے ادھر دنیا سے آنکھیں بند نہیں، یہ کام پھر بھی چلتے رہنے ہیں۔ یہ تو ایک دن بھی کسی نے جو ہے وہ آپ کے پیچھے نہیں کہنا کہ آج کھانا نہیں بنے گا، آج جاب نہیں ہوگی، آج تنخواہ نہیں آئے گی، آج گھر کے کام کاج نہیں ہوں گے، آج بچوں کو نہیں سنبھالا جائے گا۔ کسی نے ایک دن کے لیے بھی نہیں رکنا۔ یہ نظام آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی، گھنٹے بعد بھی چل رہا ہونا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 23 اور 24 کے درمیان والدین کے حقوق کا ذکر فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ اللہ نے اپنی توحید کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا۔ یہاں پر بڑھاپے میں وہ چڑچڑے ہو سکتے ہیں، مگر اس وقت صبر کرنا ہی اصل امتحان ہے۔ بچپن میں جب ہم ایک ہی بات 100 بار پوچھتے تھے تو وہ مسکرا کر جواب دیتے تھے۔ آج جب ہماری باری آتی ہے تو ماں باپ کی خدمت جنت کا شارٹ کٹ ہمارے لیے ہے، ہم کیوں نہیں پھر بھی سمجھتے اس کو؟ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر والدین کے منہ سے کوئی غلط بات نکل رہی ہے، والدین چڑچڑے ہو رہے ہیں، وہ ایک ہی بات کو، سوال کو بڑھاپے میں بار بار پوچھ رہے ہیں، یا جیسے وہ بیمار ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں کہ مجھے دوائی لا دو، مجھے اس ڈاکٹرز کے پاس نہیں جانا، مجھے فلاں کے پاس جانا ہے، تو ان کی بات کا احترام کر لیجئے۔ ڈانٹنا نہیں ہے کہ آپ تو ہیں ہی ایسے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، ایک دفعہ بتا دیا نا، بس یہی ٹھیک ہے، یہی سب کچھ ہے۔ ان کے پاس کوئی، اب جب آپ چھوٹے تھے، جب ہم پڑھ رہے ہوتے تھے، جب ہمارے اور سلسلے چل رہے تھے، ہمارے والدین ہمارے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا کرتے تھے۔ ہم جب اسکول جاتے تھے تو ہمیں پاکٹ منی دی جاتی تھی، ہم نے کہیں بازار ہونا تھا، شاپنگ کے لیے ایکسٹرا پیسے بھی ہمارے والدین ہمارے پاس دے دیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے الگ روم تیار ہو جاتا ہے، تو والدین کو کیا بچے الگ سے پاکٹ منی دیتے ہیں؟ کہ آپ کا بھی دل کرتا ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں، جو آپ کو چاہیے ہوگا مجھے بتا دیجیے گا۔ کوئی زیادہ بھی اچھا سلوک کرتا ہے بیٹا یا بیٹی تو یہی کہتے ہیں کہ والدین کو کہ جو آپ کو چاہیے ہوگا نا وہ مجھے دے دیجیے گا، مجھے بتا دیجیے گا تو میں آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ طریقہ مت اپنائیں۔ اپنے والدین کو چاہے اپنی وسعت کے مطابق، میں یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے وہ اپنی تنخواہ اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دے دیں، نہیں، آپ اپنی سب ذمہ داریاں پوری کریں، اپنے تمام حقوق جتنے جتنے جہاں جہاں ہیں وہ سب پورے کریں، لیکن کچھ حصہ بالفرض آپ کے پاس 10,000 ہے پورا خرچ، آپ اس میں سے 2,000 ہی اپنے والدین کو دے دیجئے۔
کہ یہ آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، یہ میں نے پوچھنا نہیں ہے کہ آپ نے کہاں لگائے ہیں، نہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ آپ نے کہاں لگائے ہیں، یہ آپ اپنی خوشی سے جہاں لگانا چاہیں، جس کو دینا چاہیں، جو خریدنا چاہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ یہ آپ نے اس طرح اگر اپنے والدین، بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں ایسا اور بیٹا بھی کر سکتا ہے ایسا، تو ایسا سلوک کرنا چاہیے والدین سے بڑھاپے میں، کیونکہ انہوں نے ہمیں بچپن میں بہت خوبصورت پالا اور ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں کیسے خوبصورت یاد کروائی، قرآن کی دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ ان دونوں پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پہ بچپن میں کیا تھا، مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو ہم تو بڑے ہو جاتے ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں کہ کیسے پالا تھا۔ جب ہماری اپنی اولادیں ہوتی ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک والدین یا ایک ماں یا ایک باپ اپنے بچے کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتا ہے۔ لیکن دوسری بات ساتھ ہی میں آپ کو اضافی ضرور بتاؤں تاکہ وہ ایک چیز سامنے نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ آج کل سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ اچھی بات ہے یا بری ہے، ہاف بات لے لینی ہے، دوسرا پارٹ اس کا لینا ہی نہیں ہوتا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ والدین آپ کو غلط حکم دے رہے ہوں، والدین آپ کو غلط رائے دے رہے ہوں اور آپ اس کا اتنا احترام کریں کہ آپ دوسروں کے حق حقوق بھول جائیں۔ خاص طور پہ مرد حضرات جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ والدین اب ظاہر ہے بڑی ایج کو پہنچ چکے، بعض دفعہ ان کا دماغ کام نہیں بھی کر رہا ہوتا، اور بعض دفعہ ایسا نہیں ہے کہ بڑے گھر کے سارے ہی عقل مند ہوتے ہیں۔ جو جوانی میں، بچپن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں نا، نالائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے انہوں نے بھی ہو جانا ہوتا ہے، بڑے ہو جانا ہوتا ہے نا۔ اب ہم لوگ اس ایج میں کوئی عقل مند ہے، کوئی بے وقوف ہے، کوئی نالائق ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی اچھے اخلاق والا ہے، کوئی برے اخلاق والا ہے، لیکن ہم نے بھی بڑے ہونا ہے نا، بوڑھے ہونا ہے نا۔ تو ہم کیا بوڑھے ہونے کے ساتھ ہماری عقل زیادہ اچھی ہو جائے گی، یا ہم جو ہے وہ زیادہ بہت اچھے فیصلے کرنے والے ہو جائیں گے؟ ہم بعض بڑے جو ہوتے ہیں جو اپنی جوانی میں اپنی اور اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے انسٹیٹیوٹ کے بہترین اساتذہ سے ناظرہ حفظ، تجوید، تفسیر اور مختلف اسلامک کورسز کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ جوانی میں بھی عقل مند ہوتے ہیں، وہ بہت عقل مند ہو جاتے ہیں، ان کو مزید تجربات سے سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن بعض بد اخلاق بھی ہو جاتے ہیں، بعض چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بعض کو اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے، اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو اس لیے لکیر کا فقیر بھی نہیں ہو جانا۔ ان کے ساتھ اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ بالفرض وہ آپ کو کسی دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، بیوی کے خلاف کر رہے ہیں، دوسروں کے سسرال کے خلاف کر رہے ہیں، تو آپ ان کی بات کا احترام کریں، ان کے ساتھ آگے سے جھڑکے مت، بولے مت، اف تک مت کہیں، کوئی بات مت کریں، ان کو مسکرا کر سنیں، ان کو اچھا ڈیل کریں، لیکن اس کے بعد وہی اپنا دماغ بھر کر دوسرے کی طرف مت جائیے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ بن جاتا ہے جب اس طرح پھر کہا جاتا ہے کہ والدین کا احترام نہیں ہے، ہمارے گھر جو ہے پارٹنر ہمارے ہیں، بیوی ہے، یہ شوہر ہے، وہ ہمارے والدین کا احترام نہیں کرتے۔ اسی طرح عورتیں بھی اپنے والدین کی باتوں میں آ کر اپنے سسرال کو جو ہے وہ اپنے شوہر کو اپنے خلاف کھڑا کر لیتی ہیں۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ ان کو اپنا احترام دیں، ان کو اپنا احترام دیں۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ ان کو اپنا احترام دیں اور ان کو اپنا احترام دیں۔ کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے اپنا رشتہ جو ہے وہ خراب نہیں کرنا، وہ تھرڈ پارٹی چاہے آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کی وضاحت، حالانکہ مختصر دورہ قرآن چل رہا ہے لیکن بات وہ چل رہی تھی، اب اس سے کوئی عمل میں یہ نہ لے لے کہ بس اب لکیر کا فقیر ہو جانا ہے، جو کہہ دیا بس اس کا حکم سمجھ کے ہم نے ماننے لگ جانا ہے۔ تو یہ بھی حکم نہیں، انصاف ہر حال میں کرنا ہے، چاہے والدین ہیں، چاہے آپ کا شوہر ہے، چاہے آپ کے گھر والے، کوئی بھی رشتہ، چاہے آپ کے اولاد ہے، انصاف برابر کا ہونا چاہیے۔ کسی ایک طرف بھی جھکاؤ زیادہ کریں گے تو دوسری طرف سے ترازو جو ہے اس کا وزن کیا ہو جائے گا؟ ہلکا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 سے 27 کے درمیان فضول خرچی کا ذکر فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں اور مسکینوں کا حق دو اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ نے مال کے ضیاع کرنے کو شیطانی صفت قرار دیا ہے کہ مال نمائش کے لیے نہیں بلکہ ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کہ شادیوں میں لاکھوں کی فضول خرچی کر دی جاتی ہے اور پڑوسی بھوکا سو رہا ہوتا ہے، تو یہ شیطان کی دوستی نیت اور کیا ہے؟ رزق کو اللہ کی امانت سمجھ کر خرچ کریں، شو آف کرنے کے لیے رزق نہیں ہوتا۔ آج کسی کے پاس چند پیسے آ جائیں تو اس طرح شو آف کرتا ہے کہ جیسے اس کے پاس کروڑوں کی مالیت ہو، لاکھوں ہو تو کروڑوں دکھائے گا، کروڑوں ہو تو اربوں دکھائے گا۔ تھوڑی سی قیمت کو چڑھا کر شو آف کرنا یا دوسروں کو ظاہر کروانا کہ میرے پاس مال و دولت ہے، یہ اللہ شیطان کی دوستی قرار دینے، اور آج کل تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں جن کے پاس بائک تک نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں اچھا موبائل ہے تو ایسے لوگ بھی آج کے دور میں موجود ہیں جو اس رابطے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں خوراک، کھانا پینا، فروٹ اچھا آ رہا ہے تو ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف گندم کی روٹی کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔
اگر آپ کے پاس شاہانہ لباس ہے اور آپ کی الماری میں اتنے سوٹ لگے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کس فنکشن پہ میں نے کون سا ڈریس پہننا ہے، تو ایسے لوگوں کی طرف دیکھیے کہ جن کے پاس دوسرا سوٹ تک نہیں ہے کہ وہ چینج کر سکے۔ اور یہ حقیقت ہے، آج کے دور میں ہم صرف اپنے پاکستان میں بھی دیکھیں تو ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں۔ تو اپنا پیسہ ضائع کرنا، شو آف کرنا، دکھانا، دوسروں کا دل دکھانا، اپنی شادیاں کر رہے ہیں تو لاکھوں روپے اڑا دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ نے شیطان کا دوست قرار دے دیا، اور دوست اپنے دوست کے منہج پر ہوتا ہے۔ پھر جہاں شیطان جائے گا وہاں آپ چلے جائیں گے۔ کیا کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ شیطان کے سامنے حشر ہو؟ تب تو کوئی بھی نہیں کہے گا، لیکن آپ کا عمل آپ کو لے کر جائے گا۔ تو آج سے اپنی اس عادت کو بدل لیجئے، اگر آپ میں یہ عادت موجود ہے تو اس عادت کو بدل لیجئے۔ اور اگر آپ کو کوئی ایسا انسان، آپ کی فیملی میں، آپ کے فرینڈز میں کوئی ایسا انسان ہے تو اس کو بھی سمجھائیے، اس کو بھی یہ پیغام پہنچا دیجئے، اس کو بھی یہ آیت بتائیے کہ ایسا مت کرو، یہ شیطان کی دوستی ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں، اگر تمہیں زیادہ اللہ نے رزق عطا کر دیا ہے تو ایسے لوگوں کو تلاش کرو اور ان کی مدد کرو، یہ آخرت کے لیے فائدہ مند ہوگا، یہ پھر اللہ کی دوستی بن جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ رزق کے خوف کا ذکر فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ تو رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان صرف ایک ذریعہ ہے۔ مہنگائی یا کمی کے ڈر سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ گناہ ہے۔ ہر بچہ اپنا رزق مقدر میں لکھوا کر لاتا ہے، اللہ کے رازق ہونے پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ اولاد کا جو ہے کہنا کہ نہیں ہم جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے، بچہ پیدا نہ ہو جائے، بچہ پیدا ہوا تو کہاں سے ہم جو ہے وہ خرچ پورے کریں گے، تو جو آئے گا وہ اپنی قسمت لے کر آئے گا۔ کوئی مہمان بھی آ رہا ہے تو پریشان مت ہو، اپنا رزق لے کر آتا ہے، اللہ آپ کے رزق میں برکتیں ڈال دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے آپ کا اضافہ ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہاں، اس آیت سے اب مطلب لوگ اس آیت کا اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بھی عورت ہے اگر اس کے 10 بچے بھی ہو رہے ہیں، نہیں ہونے دو، اور جتنے ہو رہے ہیں آنے دو، بھی ہم نے قتل نہیں کرنا، ہم نے ختم نہیں کرنا، ہم نے یہ نہیں کرنا۔ یہ جو بات ہے یہ بھی پھر اللہ کی آیات کا مذاق بنانے والی بات ہے۔ ہاں، آپ کا مقصد صرف بچوں کو دنیا میں لانا نہیں ہے کہ 10 ہو گئے، 12 ہو گئے، درجنوں آپ نے بچے اکٹھے کر لیے، لیکن اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کو تعلیم کیسی دینی ہے، ان کی تربیت کیسی دینی ہے، ان کا لباس کیسا ہونا چاہیے، ان میں برابری کیسی ہونی چاہیے۔ پھر کیا آپ کے 12 بچے ہو جائیں تو آپ ان کی برابری کر سکیں گے؟ وہ اپنا اسباب کے تحت بھی تو دنیا میں نظام دیکھنا ہے نا، کہ بچے اگر آپ کے کم ہیں آپ ان کی تعلیم و تربیت اچھی کر سکتے ہیں، ان کو کام کے بچے بنا سکتے ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ ٹائم زیادہ دے سکتے ہیں، ان کی آپ ضروریات اچھے سے پوری کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کے وہ اگر 4 بچے بھی ہیں تو وہ ایک قابل بن جائیں، اگر وہ آپ کے لیے بعد میں اصال ثواب کا بہترین ذریعہ بن جائیں، وہ رہتی دنیا تک آپ کا نام زندہ کرنے والے بن جائیں، تو ان 12 اور 14 سے بہتر ہے جو آپ کے لیے بدنامی کا سبب بن جائے۔ تو اس لیے اپنے لیے بھی رحم کرنا چاہیے، اپنی صحت پر بھی رحم کرنا چاہیے، اپنے گھر کے بارے میں بھی اچھا سوچنا چاہیے۔ پھر کل کو اتنے سارے بچوں کی جب ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، پھر ان کے رشتے طے کرنے کے معاملات آتے ہیں، پھر شادیوں کے معاملات آتے ہیں، پھر رشتے جو ہے خاندان بڑھتے ہیں، پھر مسائل جو ہیں وہ اس قدر زیادہ ہو جاتے ہیں، تو آگے مستقبل کو بھی سوچنا چاہیے۔ اس لیے جو ہے وہ خود کو خوشحال رکھنے کے لیے بچوں کی بہت بڑی تعداد نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہاں، جب اللہ نے دے دیا تو اب اس کو جیسے مشرکین مکہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، بوجھ سمجھتے تھے، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 32 میں جو ہے وہ پاک دامنی کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قریب نہ جانے کا حکم دیا، یعنی وہ تمام اسباب جیسا کہ نامحرم سے دوستیاں، فحش مناظر، تنہائی، میوزک، موسیقی، اور جیسے آج کل سوشل پلیٹ فارمز ہیں، آپ تھوڑی سی اسکرولنگ کریں آپ کو اس کی طرف دعوت مل رہی ہے، ایسی بے حیائی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، ایسی چیزوں کو دیکھنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ سے منع فرما رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں جو گناہ کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے مائنڈ کو فوراً گناہ کی طرف لے جائے، آپ کے سوچ کو گناہ کی طرف لے جائے، آپ کے دل کو گناہ کی طرف لے جائے، آپ کے جسم کو گناہ کی طرف لے جائے، ایسی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے بچنے سے ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ یہ بہت بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے، جو اس کی طرف چل پڑا پھر اس کے لیے واپسی کی ٹکٹ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی پاک دامنی کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ جیسا کہ بجلی کی جو تاریں ہوتی ہیں، اگر بجلی کی کوئی ننگی تار آپ کو نظر آ جائے تو آپ اس کو چھوتے بھی نہیں ہیں، اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔
اس کو ٹچ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب جانے کو بھی خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ کے راستوں کو شروع سے ہی بند کر دیں، اس کو بجلی کی ننگی تار کی طرح سمجھیں کہ میں نہ بھی ہاتھ لگاؤں تو شاید میرے قریب جانے سے بھی اس کو جو ہے وہ کشش کے ذریعے ہی مجھے کرنٹ لگ جائے اور مجھے کوئی نقصان ہو جائے۔ تو اسی طرح اس راستے کو سمجھیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ دیانتداری کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب ناپ تول کرو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو۔ تجارت میں ایمانداری معاشرے کی بنیاد ہے، ڈنڈی مارنا برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ صرف دکانداروں کے لیے نہیں بلکہ دفتر میں ڈیوٹی کا وقت ہے یا آپ کسی جاب پر ہیں، کہیں پر بھی ہیں، اس میں وقت چرانا یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ رزق میں برکت امانت داری سے آتی ہے۔ آپ کہیں پہ بھی، آپ یہ نہیں ہے کہ صرف تولنے والی چیزوں میں جو ہے وہ ناپ تول میں ایمانداری کرنی ہے، آپ جہاں پر ہیں، جس فیلڈ میں ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو وہاں پر پوری ایمانداری سے چلنا ہے۔ وہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی ڈنڈی ماری وہ آپ کے رزق کو بھی برکتیں لے کر جائے گی اور آپ کا مال بھی حرام ہو جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ تحقیق اور تفتیش کا ذکر فرماتے ہیں کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا اور افواہیں پھیلانا معاشرے میں فساد پیدا کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ بغیر تصدیق کے کوئی بھی چیز ہے وہ لوگ شیئر کر دیتے ہیں، تو کوئی بھی چیز ہے وہ بغیر تحقیق کے شیئر مت کریں۔ مکمل تحقیق ہو جائے، کوئی اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، اس کی مکمل تحقیق کریں یہ سچ ہے یا نہیں، پھر آگے شیئر کریں۔ بولنے سے پہلے سوچیں کہ کیا میں اس کا جواب اللہ کو دے سکوں گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ گفتگو کے آداب کا ذکر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کہیں جو بہترین ہو، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ اکثر لڑائیاں آپ ہمارے دیکھیں غلط الفاظ کے چناؤ سے شروع ہوتی ہیں۔ زبان کا ایک کڑوا لفظ برسوں تک کے رشتے کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اپنی گفتگو کو نرم رکھیں۔ کڑوا لفظ شیطان کے لیے آپ کے رشتوں میں دراڑ ڈالنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچیں۔ اکثر لوگ اس طرح مذاق میں بھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں یا سیریس میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس کی گہرائی وہ نہیں جانتے ہوتے کہ اگلے انسان کے لیے وہ کیا معنی رکھتی ہے۔ آپ کے چھوٹے سے جملے نے اگلے انسان کی پوری زندگی کو ہلا کے رکھ دیا۔ جیسے ایک پتھر آپ سمندر میں پھینکیں، آپ نہیں جانتے کہ وہ کس گہرائی میں جا رہا ہے، وہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل کی گہرائیوں میں جا رہے ہوتے ہیں اور رشتوں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، دلوں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اپنے الفاظ کا چناؤ ہمیشہ خوبصورت رکھیں، چاہے آپ کسی کے خلاف ہیں، کوئی انسان برا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ مومن کے لیے بہترین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ انسانیت کی عزت کی بات کرتے ہیں کہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت اور تکریم عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی، کسی کے رنگ، نسل یا غریبی امیری کا جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کا مذاق اڑانا اللہ کی توہین ہے۔ کچھ لوگ جو ہے بہت زیادہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی خوبصورت نہیں ہے، کسی کا رنگ اچھا نہیں ہے، کسی کا خاندان اچھا نہیں ہے، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر آپ نے اس پر بات کی، اس پر توہین کی، تو یہ اللہ کی توہین کرنے کے برابر ہے۔ ہر انسان قابل احترام ہے۔ انسانیت کا احترام ہی دراصل اللہ کی محبت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو عقیدہ ایسا لے کے جاتے ہیں کہ نہیں، ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ فرشتے ہیں، وہ نور ہیں، وہ ایسے ہیں، مطلب کہ آپ ایک اعلیٰ درجے سے آپ نیچے لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنت کے جو فرشتے ہیں، حوریں ہیں، ان سب کو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تابعدار کر دیا۔ یہ انسان کے لیے جو ہے وہ مدد کے لیے اتریں گے، انسان کی ہیلپ کریں گے۔ تو سوچ سمجھ کر ایسی باتیں کرنی چاہیے، عقلی طور پر بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اصل مقام اللہ تعالیٰ نے کس کو زیادہ دیا ہے، مقام و مرتبہ کس میں زیادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 79 میں تہجد کی فضیلت کا ذکر فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھیں، قریب ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ اللہ سے خاص تعلق جوڑنے کے لیے رات کی تنہائی کی عبادت سب سے بہترین ہے اور یہ مومن کا نور ہوتا ہے۔ عام ڈیوٹی کے علاوہ جو اوور ٹائم لگانا ہوتا ہے اسے خاص بونس ملتا ہے۔ تہجد اللہ سے محبت کا خاص بونس سمجھ لیں۔ یہ ایک اوور ٹائم ہے، فرض نہیں ہے، ایک اوور ٹائم ڈیوٹی ہے، لیکن اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کو ایکسٹرا بونس ضرور ملے گا۔
اور یہ بڑی فضیلت کا وقت ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانیاں ہیں کچھ بھی، آپ اٹھیں رات کو 2 رکعت نفل ہی پڑھ لیں. زیادہ نہیں بھی پڑھ سکتے، ویسے 8 رکعت نفل ہیں تہجد کے. اگر آپ کو اللہ جتنی توفیق دے کم سے کم 2 رکعت نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں کر لیں. یہ بہت بہترین وقت ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری آسمان دنیا جو 7واں آسمان ہے اس پر نزول فرماتے ہیں اور خود اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے اپنے رزق میں جو ہے وہ برکتیں کا سوال کرے میں اس کو وہ روا دوں، کون ہے جو میری رحمت کا سوال کرے میں اس پر اپنی رحمت نچھاور کر دوں. تو یہ وہ وقت ہے جب اللہ خود آوازیں لگا رہے ہیں اور ہم سو رہے ہوتے ہیں. اٹھیں، کم سے کم 2 رکعت نفل ضرور پڑھ لیجئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 81 میں حق کی فتح کا ذکر فرماتے ہیں کہ فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا. باطل جتنا بھی شور مچائے وہ جھاگ کی طرح اڑ جاتا ہے، سچائی ہمیشہ باقی رہتی ہے. اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو سورج کی ایک کرن اسے ختم کر دیتی ہے. فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، وقتی طور پہ بے شک مشکل لگے. اب جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہلکی سی روشنی کے ساتھ پھوٹ رہا ہے، اندھیرے غالب ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کمزوری نہیں دکھا رہا ہوتا، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے. وہ پھر بھی طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب تھوڑا ٹائم گزرتا ہے تو اپنے جوبن پر آ جاتا ہے. تمام اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، تمام اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. تو یہی مثال ہے کہ جب حق آتا ہے، چاہے وہ کمزور نظر آ رہا ہو، چاہے وہ کمتر نظر آ رہا ہو، لیکن حق کا ساتھ دیجئے، عروج اسی کو ملنا ہے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 82 میں قرآن سے علاج کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے. جب ذہنی دباؤ، بے چینی ہو تو قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیں، یہ روح کی دوا ہے. اچھا ایک چیز اس میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں نا قرآن شفا ہے، اور اس سے مراد کیا لیتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، کوئی بھی مسئلہ، آپ کیا کریں جی آیات لکھیں، تعویذ بنائیں پرچی پہ اور اپنے گلے میں لٹکا لیں. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قرآن شفا ہے، شفا ملے گی. بھی ایسے کیسے شفا مل سکتے؟ اللہ نے یہ فرمایا تھا. عربی وہ جس کا آپ کو ترجمہ تک معلوم نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اس آیت کا مقصد و مطلب کیا ہے، کیوں نازل ہوئی تھی. وہ اس کی گہرائی کو تو چھوڑیں کہ جائز ہے ناجائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے نہیں کیا ایسا عمل، اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے آپ عقلی طور پہ بھی سوچیں کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کو بالفرض بخار ہے، کوئی بھی بیماری ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کو آپ بتاتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ آپ کو پرچی کے اوپر دوائیاں لکھ کر دیتا ہے، آپ کی میڈیسن جو آپ کا علاج ہوتا ہے وہ لکھ کر دیتا ہے، اور پھر وہ پرچی آپ کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پرچی کو اچھا سا باریک سا لپیٹ کر اور جی اس کو بند کر کے دھاگوں میں لگا کے پھر آپ اس کو گلے میں پہن لیتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر علاج لکھا ہوا ہے نا، ان ساری دوائیوں کا نام لکھا ہوا ہے. تو کیا آپ اس کو ایسا کرتے ہیں کہ آپ گلے میں تعویذ بنا کے لٹکاتے ہیں؟ بھئی ظاہر ہے شفاعت اس چیز میں ہے نا، انہوں نے تو وہ سارا کچھ لکھ کے دے دیا، جو کچھ اس کا علاج تھا وہی پہنے نا شفا ہو جائے. لیکن آپ ایسا نہیں کرتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پرچی کو لے کر جاتے ہیں میڈیکل سٹور پہ، وہاں جاتے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر نے دوائیاں لکھی ہیں یہ سب مجھے دے دیجئے، اور مجھے طریقہ بھی سمجھا دیجئے کہ یہ میں نے کس ٹائم پہ کتنی مقدار میں لینی ہے. پھر وہ آپ کو جب میڈیسن ملتی ہے، چاہے وہ کڑوی ہو، چاہے وہ میٹھی ہو، چاہے وہ اچھا ٹیسٹ ہو، برا ٹیسٹ ہو، اس کا رنگ کوئی بھی ہو، آپ اس کو لیتے ہیں، سمجھتے ہیں پھر کہ یہ مجھے کس ٹائم پہ اور کتنی لینی ہے. جس طرح آپ کو بتائی جاتی ہے، آپ کو خالی پیٹ بتائی جائے آپ خالی پیٹ لیں گے، آپ کو پانی کے ساتھ بتائی جائے آپ پانی کے ساتھ لیں گے، آپ کو دودھ کے ساتھ بتائی جائے آپ دودھ کے ساتھ لیں گے. آپ کو جو ہے باطنی طور پہ کوئی میڈیسن لگانے کے لیے، جسم پہ کوئی زخم ہے اس کی چوٹ کے لیے جو ہے باطنی طور پہ بتائی جائے آپ باطنی طور پہ کریں گے. تو جب اس کے لیے آپ اس طرح کرتے ہیں، تو جب اللہ نے قرآن کو شفا کہا تو تب آ کے جو ہے وہ سوچ چینج کیوں ہو جاتی ہے؟ یہاں پہ آ کے بات کیوں بدل جاتی ہے کہ آپ آیات کو لکھ کر، یہ اسی مثال کی طرح ہے جیسے آپ ڈاکٹر کی پرچی کو لپیٹ کر گلے میں ڈال لیں اور آپ کہیں کہ مجھے شفا مل رہی ہے، میں ٹھیک ہو رہا ہوں اس کے ساتھ. بھائی یہ بھی آیات شفا ہے، اس کا بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھونڈنا ہے. جیسے آپ دوسرے میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں اور طریقہ سمجھتے ہیں، خریدتے ہیں دوائیاں، اسی طرح ایک پیغمبر جب آتے ہیں وہ اس قرآن کو جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کو کھول کھول کر امت تک بیان کرتے ہیں، اس کے طریقے بتاتے ہیں. اب چاہے وہ آپ کو کڑوا لگے، آپ کو میٹھا لگے، آپ کو جیسا بھی لگے، آپ نے اسے اس طریقے سے استعمال جب زندگی میں کرنا ہے، تب آپ کو روحانی شفا ملے گی، تب آپ کو جو ہے وہ شفا. اور یہ شفا روحانی شفا ہے، جسمانی علاج بیماریوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. جب کوئی جسم پہ چوٹ لگتی ہے تو آپ پٹی باندھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ آیت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ خون رک جائے گا.
تو اس لیے یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے. جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج ہم دنیا میں کرتے ہیں، یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے کہ ہم اچھا عمل کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں. تو قرآن کو کھول کر پڑھنا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذکر کیا، جیسے میں نے پچھلی کلاس میں تفصیل سے بتایا تھا ذکر کے بارے میں کہ ذکر ہوتا کیا، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیا، آیات پڑھنا شروع کر دی. قرآن کو کھول کر پڑھنا یعنی کہ آپ جب قرآن کو کھول کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو کئی انبیاء کے قصے ملیں گے. کتنی ابھی جیسے ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں، کتنی آپ کو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں، روحانی شفا بنی یا نہ بنی، دل کو سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ علم کی حقیقت کا بیان فرماتے ہیں کہ تمہیں علم میں سے بہت ہی کم حصہ دیا گیا ہے. انسان کتنا ہی بڑا سائنسدان بن جائے، اللہ کے علم کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آیت انسان کو عاجزی سکھاتی ہے کہ کبھی اپنے علم پر غرور نہ کرو. آج ہم نئی نئی ایجادات اور نئی نئی ٹیکنالوجیز کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ دیکھیں کیا سے کیا انسانوں نے بنا لیا. آپ فوراً یہ سوچا کریں کہ جس اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، یہ سمجھ دی ہے کہ اس چیز کو ایسے بناؤ، اگر وہ ایسی ٹیکنالوجی تیار کر سکتا ہے تو وہ جس اللہ نے عقل سے نوازا ہے اس انسان کو، وہ اللہ خود کیسی قدرت کا شاہکار ہے، اس نے اپنی جنتوں کو کیسا بنایا ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 23 اور 24 کے درمیان انشاءاللہ کی اہمیت کا ذکر ہے کہ ہرگز کسی کام پر یہ نہ کہو کہ میں یہ کل کر دوں گا، مگر یہ کہو ساتھ کہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہاں پر انشاءاللہ کا فرما رہے ہیں کہ انسان اپنی کوئی طاقت نہیں رکھتا، ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. ہم اپنی طاقت پر نہیں، اللہ کے حکم پر بھروسہ کرنے والے ہیں. مستقبل کا کوئی بھی ارادہ ہو، اللہ کی مرضی کو شامل کیا کریں. اکثر لوگ میں نے یہ کر دینا ہے، میں یہ کر لوں گا، یہ نہیں کروں گا. انشاءاللہ لازمی کہیں. آپ کا ارادہ ہے کام کرنے کا، انشاءاللہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا. انسان جتنا بھی چاہے، اللہ نہ چاہے تو کام ہو سکتا ہے. اپنی ہر ایک عادت میں، اپنی ہر ایک بات میں یہ انشاءاللہ کا لفظ ضرور شامل کریں. کوئی بھی بات کرنی آپ کہیں کہ انشاءاللہ میں نے یہ کرنا ہے. انشاءاللہ آج سے اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ اس آیت کے مطابق ہم اپنی زندگی میں ہر جملے میں انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. اس کے بعد آخر میں 32 سے 43 آیت کے درمیان 2 باغوں والے کا قصہ آتا ہے کہ ایک شخص اپنے باغوں پر غرور کرنے لگا اور آخرت کا انکار کر دیا. اللہ نے اس کی نعمتیں چھین لی. یعنی مال و دولت آزمائش ہے، اگر یہ اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو یہ ہلاکت بن جاتی ہے. تو یہ بینک بیلنس، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ سب عارضی ہیں. نعمت ملنے پر ماشاءاللہ کہیں، غرور نہ کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت کا ذکر فرماتا ہے کہ جس دنیا میں آپ غرور، تکبر یہ سب کچھ کر رہے ہو نا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے سبزہ لہلہایا اور پھر وہ خشک ہو کر ریزہ ریزہ ہو گیا. دنیا کی رونقیں عارضی ہیں، آخرت کی زندگی مستقل ہے. یہ دنیا ایک عارضی اسٹیشن ہے، یہاں کی رونقوں میں اتنا نہ کھو جائیں کہ اصل منزل کو ہی بھول جائیں. اس کے بعد سپارے کا اینڈ جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ خوبصورت قصہ شروع ہو رہا ہے. سابق سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ. یہ بہت ہی دلچسپ قصہ ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی. مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ ایک بندہ ایسا ہے جسے اللہ نے علم عطا کیا ہے اور بہت زیادہ علم عطا کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے ملنے کا پختہ ارادہ کر لیا کہ ایسا کون ہے جس کو اللہ نے اسپیشل علم سے نوازا ہے، بہت زیادہ علم سے عطا فرمایا. جب ملاقات ہوئی تو خضر علیہ السلام نے ایک شرط رکھی کہ آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ میرے کسی کام پر سوال نہیں کریں گے جب تک میں اس کے بارے میں خود نہ بتا دوں. موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا اور سفر شروع کر دیا. اس سفر میں 3 بڑے عجیب واقعات ہوئے. سب سے پہلا ایک واقعہ ہوا کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے جس کے ملاحوں نے ان سے کرایہ بھی نہ لیا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کر اس میں سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے اور کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ جنہوں نے ہمیں مفت میں سوار کیا تھا آپ نے انہی کی کشتی ڈبو دی. خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، کہ خاموش رہیں. اس کے بعد جو ہے آگے چلے تو ایک لڑکا ملا. حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام دہل گئے اور کہا کہ آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی ہے. خضر علیہ السلام نے پھر وہی بات دہرائی کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ مت رہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ایک بستی میں پہنچتے ہیں جہاں لوگوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا. وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھوں سے دوبارہ تعمیر کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اس کی مزدوری لے سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا. اب دیکھیں کہ جو اچھا سلوک کر رہا تھا ظاہری میں، جیسے کشتی والا، اس کی وہ خراب کر دی. بچہ جو تھا اس نے کچھ بھی نہ کہا، اس کو قتل کر دیا. اب جو لوگ خلاف جا رہے ہیں، جنہوں نے کھانا تک نہیں پوچھا، مہمانی نہیں دی، ان کی دیواریں جو ہے وہ تعمیر کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اب حیران ہیں کہ کیا علم ہے ان کے پاس، یہ کیا کرتے ہیں.
اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہمارے راستے الگ ہیں، لیکن جانے سے پہلے ان باتوں کی حقیقت سن لیں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ کشتی کا راز، وہ کشتی غریب ملاحوں کی تھی، آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی چھین رہا تھا۔ میں نے اسے عہدیدار بنا دیا تاکہ بادشاہ اسے نہ چھینے اور غریبوں کا رزق بچ جائے۔ مطلب اس میں سوراخ ہے، وہ ہر اچھی کشتی کو ہی اس نے چھیننا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بچے کا راز کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے سخت آزمائش اور کفر کا ذریعہ بننے والا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ اسے لے لیں اور ان والدین کو اس سے بہتر اولاد سے نوازیں۔ اور رہا دیوار کا راز، تو اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ ان کا باپ نیک انسان تھا۔ اللہ نے چاہا کہ جب وہ جوان ہوں تب اپنا خزانہ نکالیں۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے۔ اب دیکھیں کتنا دلچسپ واقعہ ہے کہ ظاہر میں کیا تھا اور اللہ نے ان کو علم سے نوازا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں۔ اب لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو جیسے ہم کسی اسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کسی معصوم بچے کا پیٹ چیر رہا ہے، تو ہمیں بظاہر میں ظلم لگے گا، لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس چیر پھاڑ کے پیچھے بچے کی زندگی اور صحت چھپی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسے حادثات ہوتے ہیں جو ہمیں بظاہر بہت برے لگتے ہیں۔ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے، کسی کی بنی بنائی کشتی یعنی کاروبار ڈوب جاتا ہے، کسی کی دیوار یعنی کوئی سہارا گر جاتا ہے۔ ہم روتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن یاد رکھیں ہمارے پاس صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام والا علم ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے، جبکہ اللہ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام کی مثال کی طرح وہ علم ہے جو مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، جو اس میں اصلاح ہوتی آنے والے وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہوتے ہیں۔ جب زندگی میں کچھ ایسا ہو جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو تو پریشان نہ ہو، بلکہ یہ سوچ کر سکون پائیں کہ اس کے پیچھے میرے رب کی کوئی بہت بڑی مصلحت چھپی ہوئی ہے جو میں نے ابھی تک نہیں سمجھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمیں پارہ بہت کچھ سکھا کر گیا ہے۔ اختتامی دعا کہ یا اللہ ہمیں اس پارے کے انوار سے منور فرما، ہمیں والدین کا فرما بردار بنا دے اور ہمیں غرور و فضول خرچیوں سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اصحاب کہف جیسا ایمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا صبر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔